السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین اپنے چینل کے ساتھ خدمت. آج ہمارا پروگرام بنا ہے کہ ہماری جنریشن چل رہی ہے اس سے بہت پرابلم آ رہی ہے. نظر کے آئی سائٹ جو ہے وہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، مگر عام جو ہے کچھ اس قسم کی پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری جنریشن میں ایک پرابلم چل رہی ہے اور وہ بہت تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے. اور وہ سب سے بڑی بات اس میں جو آ رہی ہے کہ وہ ہماری جو پیدا ہوئے بچے ہیں ان سے لے کے اور بڑوں تک یہ پرابلم ایسی ہے جو سب کو تنگ کر رہی ہے. تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑھنے سے مراد اس طرح کہ جو پیدا ہوا وہ بچہ بھی ہے اس کی بھی ایسے ہی کمزور ہے. بزرگ کی تو ہے ہی کیونکہ اس کی انفیکشن ہے، لیکن جو بچوں کا پرابلم آ رہا ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. تو آج ہمارا تھا پروگرام کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چل کے ہم ان سے یہ بات پوچھیں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اس میں ایموشن پوچھیں اور حالات ان کے بتائیں اور ان سے حل پوچھیں کہ جو لوگ اس پرابلم میں آ رہی ہیں زیادہ. جی ویورز، ہم پہنچے ہیں اس وقت لاہور ٹاؤن کے ایریا میں ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر لئیق صاحب. ان کے کلینک کو چل کے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور ان سے انفارمیشن لیں گے کہ کیا چل رہی ہے بات اور کن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. چلیں آ جائیں. جی ویورز، اب ہم آ گئے ہیں اپنے ڈاکٹر لئیق صاحب کے پاس. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا پرابلم جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ایک کامن پرابلم چل رہی ہے بینائی کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہماری اپنی غلطیوں سے ہم لوگ اس کو بہت ارلی ایج کے اندر اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کی آئی سائٹ بہت زیادہ گر جاتا ہے، کوئی کالے موتیوں میں جاتا ہے، کوئی سفید موتیوں میں جاتا ہے. تو ہم نے آپ سے آج جو بات کرنی ہے وہ اس بارے میں کرنی ہے کہ اس کی پریکاشنز کیا ہیں، یہ کیا سبب بنتا ہے اور کس وجہ سے یہ زیادہ ہماری عوام میں چیز پھیلتی جا رہی ہے. جی بسم اللہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بہت ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس وقت پورے ورلڈ کا، پاکستان کا بھی اسپیشلی طور پہ. تو لیکن اس پہ سب سے پہلے تو میرا یہ ویوز ہے کہ ہمارے ہاں اتنے چینلز ہیں پاکستان میں، کم و بیش ہم اگر اپنا کوئی کیبل پروگرام یا یہ چینل لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو ہیلتھ کا کوئی ہیلتھ پہ ایشوز پہ کوئی چینل ابھی تک کوئی اسٹارٹ نہیں ہوا ہوتا. تو میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ کوئی ایسا ایک چینل بنائے جس پہ ڈیلی بیسس پہ کسی بیماری پہ، انسانی بیماری پہ ڈسکشن کی جا سکے، تاکہ وہ ہماری جو عوام ہے، لوگ ہیں، ان کو اویئرنیس آئے. اگر اویئرنیس نہیں ملے گی تو پھر ہم بہت پیچھے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے دی کہ آج کل آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں، تو یہ سر پاکستان میں اور جہاں جہاں ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ بیسک ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم جب باہر جاتے ہیں تو ڈسٹ ہے، ہر طرف مٹی ہے، گرد و غبار ہے، وہ آنکھوں میں جاتی ہیں اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر اور پانی، یہ بھی آنکھوں کی بیسک جو بیماریوں کی وجہ ہے. گندا پانی آنکھوں میں، جب ہم آنکھوں کو چھٹے مارتے ہیں تو وہ گندا پانی ہماری آنکھوں میں جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی ڈیزیزز کی وجہ ہے. اس کے بعد شوگر جو ہے وہ ہمارے پردوں پہ، ہمارے ریٹنیا پہ اثر انداز ہوتی ہے. بلڈ پریشر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارا جو پردہ ہے وہ ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. سفید موتیے کے بارے میں سر یہ ہے کہ سفید موتیا جو ہے وہ جو ہماری پردہ ہے اس پہ جلی آ جاتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ نام دیتے ہیں جی سفید موتیا. اور دوسرا جو ہے وہ کالا موتی ہے، گلوکوما جس کو ہم بولتے ہیں. گلوکوما میں سر یہ ہوتا ہے کہ جو وینز ہیں وہ ہماری ویک ہو جاتی ہیں اور پریشر ہماری آئی کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک انسان کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اسی طرح ایک آنکھ کا پریشر بھی ہوتا ہے.
تو وہ جب انکریز رہتا ہے تو وہ کالا موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کالا پانی آنکھوں میں بن جاتا ہے. جیسا کہ جو آنکھوں کا پریشر کی بات آپ کر رہے ہو کہ یہ کس ایج میں زیادہ تر چلتی ہے بات؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ پریشر جو آنکھ ہے نا جی، یہ زیادہ تر گلوکومے کا جو پیشنٹ ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے جو کالے موتیا کا پیشنٹ ہے، کیونکہ اس کا جو پریشر ہے آنکھ کا وہ عموماً اکثر و بیشتر اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈراپس ہم یوز کرواتے ہیں صبح رات 2 ٹائم، تاکہ اس کا جو آنکھ کا پریشر ہے وہ زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ زیادہ جو پریشر بڑھے گا وہ خطرہ ہے آنکھ کے. ایسا بھی اس میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا میں، دیکھیں نارمل پبلک جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پریشر کیا چیز ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجیے تاکہ ہماری جو کامن پبلک ہے نا اس کو سمجھ آئے، کیونکہ موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی سے بات کرو نا آئی سائڈ کا پریشر تو وہ انجان ہو کے ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کوئی ایک نئی فریز ہم بول رہے ہیں اسے. تو کہنے کا مقصد ہے ذرا سا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. جی یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا جی کہ اویئرنیس اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں مطلب کر سکیں گے. تو سب سے پہلے تو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. تو وہ کیسے آئے گی؟ وہ گھر گھر ایسے ہی آئے گی میری نظر میں، جو میں نے بتایا کہ چینل ایک چلنا چاہیے جو ہیلتھ پہ ورک کرے. اور آنکھ کا جو پریشر ہے وہ ہماری جو وینز آپٹک نرو سے آ رہی ہیں ان کا جب ویک ہوتی ہیں تو ان کا جو ایک پریشر ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، مطلب زور زیادہ پڑتا ہے. جی اس پہ پریشر آ جاتا ہے وینز پہ. جب وہ پریشر آتا ہے تو وہ آنکھ جو ہوتی ہے نا ہماری وہ اس پہ بھی پریشر آتا ہے کیونکہ وہ آنکھ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آپٹک نرو کے ساتھ. جب پریشر آنکھ کا بڑھتا ہے تو ہمارا جو پیشنٹ ہوتا ہے گلوکوما کا اس کو جو ہے نا وہ سر میں درد اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹراٹ پڑنا وہ شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آنکھ کا اور دماغ کا جو ہے وہ براہ راست تعلق ہے. کیونکہ جو بھی وینز آ رہی ہیں ہمیں آنکھ کے لیے وہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ ساری دماغ میں سے آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ اس کا سارا ہے کہ اس کو ہم کنٹرول. اب دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پریشر تیز ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس میں سے گلوکوما کے پیشنٹ کو اسپیشلی طور پہ جو ہے ایک تو اپنی دوائی کا بہت سارا خیال رکھنا پڑتا ہے. صبح 8 بجے اگر قطرے ڈالنے ہیں تو 12 گھنٹے بعد اس کو لازمی رات کو اس نے قطرے آنکھ میں ڈالنے ہیں تاکہ اس کی آنکھ کا جو پریشر ہے وہ مطلب بڑھے نہ ہی، وہ برابر ایک متوازن لیول پہ رہے. تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ادروائز یہ ہے کہ مطلب آپ کو ٹراٹ پڑے گی، آپ کی آنکھ جو ہے وہ نظر بنائی جو ہے وہ جا بھی سکتی ہے گلوکوما کی وجہ سے. اور گلوکوما کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی ٹف ہے اسپیشلی پاکستان میں. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ پیشنٹ اگر کوئی اس سے مطلب افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنی جو میڈیسن ہے اس کا کیا حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ اگر جیسے وہ ہمارے اتنی زیادہ بزی لائف جو ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی دوائیوں کی جو ریگولر ٹائمنگ ہے اس سے ہٹ جاتی ہے تو وہ چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. نہیں اس کا یہ ہے کہ بعض کا ہم زندگی و معمولات زندگی ہر بندے کی بڑی فاسٹ ہو چکی ہوئی ہے. بعض کا اگر ہم دوائی ڈالنا بھول گئے ہیں تو اس سے کوئی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. اگر مطلب ایک آدھا دن آپ نے دوائی نہیں ڈالی یا آپ مس ہو گئے ہیں، کہیں آپ باہر ہیں، آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ ہو گئے ہیں، تو اگر آپ ایک آدھا دن دوائی نہیں ڈالتے تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہے میجر. لیکن اگر آپ کہہ رہی کہ بالکل آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھ جائیں، ایک تو ویسی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں گلوکوما والے کی، اور ایک ہم بالکل کہ بس یہ بیٹھے ہیں کبوتر کی طرح کہ بلی آئے گی اور ہمیں کھا جائے گی، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. دوائی کا مطلب دوائی ہے، میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے، اس کو پراپر یوز کریں، یہ سب سے بہتر ہے. آج کل ہمارے جو جنریشن اس وقت کی چل رہی ہے اس میں زیادہ تر پروویژن یہ ہوئی ہے وہ لوگ سیلف اپنے آپ کو ٹریٹ زیادہ کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف جانے سے. ایک دفعہ چلے گئے دکھا دیا، پھر وہی دوائی بغیر کسی پراپر ڈائگنوزیشن کے جو ریگولر ڈاکٹر کرتا ہے، فیملی فزیشین کرتا ہے، اس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ جی چارجز بہت زیادہ ہیں یا ان کی اپنی ایک سیلف ڈٹرمنیشن چلتی ہے اس وجہ سے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ سیلف جو ٹریٹمنٹ ہے اس معاملے میں خطرناک ہے؟ جی اس پہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ہر گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو ان میں 2-3 ڈاکٹر ضرور ہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل بولڈلی یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ کر لو، اس کا یہ کر لو.
بالکل اور صحیح اس میں ہم بڑی اکثر و بیشتر ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے ہماری کسی بھی مطلب آئی کے والے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی مطلب کوئی اگر ڈیزیز ہے تو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گھر میں سے ہی یا محلے میں سے اٹھ کے کیا جاتا ہے وہ ٹوٹکا نکال لیتے ہیں، یہ والی دوائی ڈالتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تجربات کی نظر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو قطعی طور پہ. صحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو سلامت اور برقرار رکھنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو اس پہ یہ ہے کہ جو آپ کا فزیشن ہے آئی کا یا جو بھی مطلب جس قسم کی بھی آپ کو ڈیزیز ہے متعلقہ ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں. اور جہاں تک رہے گی بات کی تھی بعد میں لوگ جاتے نہیں ہیں یا مطلب دوبارہ چیک اپ کے لیے مطلب اگر 3 مہینے بعد ڈاکٹر نے بلایا تو بعض لوگ تو میں نے دیکھے بڑے کانشیس ہیں، وہ 2 دن پہلے آ جاتے ہیں، بعض میں وہ 1 سال نہیں آتے ہیں. اس میں سر بہت سارے میجر فیکٹس ہیں ادھر پاکستان میں. کچھ ہمارے ڈاکٹرس کی فیس اتنی زیادہ ہے پرائیویٹ طور پہ کہ ہر بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ سرکاری طور پہ چلے جاتے ہیں کہ ٹرسٹ ہاسپٹل میں یا کسی سرکاری ادارے میں تو وہاں پہ رش اتنے ہیں کہ ایک میری نظر میں ایک جو نوکری پیشہ بندہ ہے وہ صبح جائے گا تو اس کی شام تک وہ فارغ باری نہیں آئے گی. جب باری نہیں آئے گی سر تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا اچھا میں پرسوں جاؤں گا، اچھا میں ترسوں جاؤں گا، اچھا مجھے ٹائم ملتا تو میں جناب جاتا ہوں، میں جا کے یہ پھر وہ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. جی بالکل صحیح بات. تو اتنے ادھر فیس نہیں لگتی جتنا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اس کا معاشرتی نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عطائیت بڑھ گئی ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ مطلب یہ اسٹوروں پہ اور کسی بھی جگہ پر گئے اور اپنی دوائی لے لی. اور پاکستان میں معیار بھی ایسا ہے کہ آپ چاہے یہاں سے زہر خرید لیں وہ بھی آپ کو بغیر پرسکرپشن کے مل جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ عطائیت بڑھ گئی ہے. اور اس میں میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو ہمارے میڈیکل اسٹورز ہیں وہ اس میں تقریباً 99% انوالو ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ یار میری سر میں درد ہے یا بخار چڑھا ہے یا میری آنکھوں میں درد ہوتا ہے، وہ فٹافٹ اپنے پاس سے دوائی بنائی، یار استعمال کر لو تو آپ کی یہ چیز ختم ہو جائے گی. آپ اس بارے میں کیا بولتے ہیں؟ جی یہ بالکل ایسے ہی رجحان دیکھا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی رجحان. جب سے یہ پاکستان بنا ہے یہ سلسلہ تب سے جاری و ساری ہے، چونکہ یہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کی نظر میں شارٹ وے ہے کہ آپ ایک اسٹور پہ جاتے ہیں بغیر پرسکرپشن کے ڈاکٹر کی جسٹ آپ نے دوائی کے پیسے دیے، جسٹ آپ نے دوائی کے پیسے دیے. اور میڈیکل اسٹور والے کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، اس کا رینٹ اس نے پے کرنا اپنی جگہ کا، یہ وہ معاملات ہیں وہ اس کے جو ہے وہ سارے اس میں سے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی کہہ لے کہ ایک جو تو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس حوالے سے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے. تو باقی اس کو سر روکا نہیں جا سکتا. یہ حکومتی لیول پہ پہلے بھی اقدامات کیے گئے تھے لیکن یہ بہت مشکل ہے اس کو. لیکن سر اس میں ہماری جو وزارت صحت ہے اس کا ایک کردار ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو بھی پچھلے گورنمنٹ کے اس میں چلا تھا ایک کہ انہوں نے عطائیت کے خلاف بڑا چلا تھا، ایک مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کمپین چلی تھی، اور اس کے خلاف یہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرز کی بغیر پرسکرپشن کے میڈیکل اسٹور دوائی نہیں دیتے، جیسے آل اوور دی ورلڈ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی تو پوچھنا درکنار، وہ جو میڈیکل اسٹور کے اوپر جو اٹینڈنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو سیلر ہوتا ہے، اس کا میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پراپر اس میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹری ولی ہوئی ہوگی ڈگری. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈائگنوز بھی کرتے ہیں، وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہماری نظر میں ہمارے ملک میں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل آپ کا یہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ جب یہ مسلم نون کا دور تھا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے شہباز شریف صاحب، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کی قیادت میں جو یہ ٹیمیں بنی تھیں انہوں نے پورے پاکستان لیول پہ اور پنجاب لیول پہ جو کام کیا تھا وہ انتہائی مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے نہیں 90% لوگ جو ہے وہ اس کاروبار سے جدا ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، بند کر دیا تھا انہوں نے یہ کاروبار. تو یہ سر بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ایک زہر بانٹ رہے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ صرف اپنے تجربے کی روشنی میں، تجربے کی بیس پہ کہ میں سارا کچھ کر لوں گا تو وہ بڑا مشکل ہے. آؤٹ آف کنٹری میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آپ ایک گولی بھی وہاں سے نہیں لے سکتے بغیر پرسکرائب جو ڈاکٹر کی ہے اس کے بغیر آپ ایک گولی بھی وہاں سے نہیں پرچیز کر سکتے.
لیکن یہاں پہ چونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک میں کہوں گا نظام ہی ایسا ہے جو خراب ہے. اب موجودہ جو گورنمنٹ ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کے خلاف مطلب نہیں نکلے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن جو شباز شریف صاحب کے دور میں یہ کام ہوا تھا سر وہ بڑا اسپیشلی طور پہ مطلب ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ جو ایک بنی تھی ٹیمیں وہ ساری ختم ہو گئیں. اس کے بعد آپ کی وہ ادارے سارے رجسٹرڈ کیے گئے, میں بھی کہ آپ کے جو میڈیکل سٹور تھے ادھر بھی انہوں نے ایک قانون بنا دیے تھے کہ اتنا فٹ جگہ ہو ہے آپ کی کہ اتنا اس میں ٹیمپریچر ہو, اور اس کے بعد فارماسسٹ جو ہونا ہے وہ ضروری ہے. تو یہ سارے اقدامات سر یہاں پہ جو پاکستان میں دیکھا گیا ہے وہ اکثر عموماً ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب حکومت ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو وہ پھر وہیں کے وہیں پہ آ جاتے ہیں. یہ کوئی بھی آپ ادارہ دیکھیں. جی بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہے اور بہت زیادہ قانون ہے اور ہر چیز کا قانون ہے, مگر اس کی پاسداری نہیں ہے. پاسداری اگر ہو جائے تو نہ کیمسٹ جو ہے وہ دوائی بیچ سکتا ہے غلط طریقے سے, نہ وہ ٹیکہ لگا سکتا ہے. اسی طرح جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, ایک لائن لگی ہوتی تھی پہلے جو سابقہ گورنمنٹ نے ختم کروائی تھی اسٹیشن کے پاس سے, آپ نے کوئی بھی علم میں ہوگا, آج کل پھر وہ وہاں پہ نظر آنے لگ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ قانون تو ہمارے ملک میں ہے لیکن اس کی پاسداری نہیں ہے. اس کا سر میں جواب آپ کو دے چکا ہوں کہ جب گورنمنٹ ہاتھ اٹھا لیتی ہے نا, ایک جب مہم شروع ہوتی ہے کسی چیز کے خلاف, اس کے بعد وہ لوگ سارے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیشن کے قریب وہ ڈینٹس ہم نے دیکھے ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آپ کے دانت لگا رہے ہوتے ہیں, کان صاف کر رہے ہوتے ہیں, کان صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے کیا ہے, ان سے آپ کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. اب دانت والا جو ہے وہ دانت در لگا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس بھی لے رہے ہیں. اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کو ہم انسٹرومنٹ کون سا وہ لگا رہا ہے, کون سا یوز ہو رہا ہے. پھر اسی پیشنٹ کا جو ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے, جو ایڈس کا پیشنٹ ہے, جو کینسر کا پیشنٹ ہے, جو شوگر کا پیشنٹ ہے, اسی کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دوسرے شخص کو جب لگتا ہے تو یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. تو پاکستان میں جو بیماریوں کی جڑ ہے وہ یہ چیزیں ہیں. تو جب گورنمنٹ لیول پہ ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ لوگ پھر حرکت میں آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ پورا ایک مافیا ہے جس کو آپ بڑی مشکل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور دوسرا آپ نے جو پوچھا تھا کہ آج کل یہ بچوں میں جو رجحان ہے, مطلب ویژن ان کی ویک رہتی ہے یہ وہ, تو اس میں یہ کہوں گا جی کہ اکثر و بیشتر مجھے 21 ایئر ہو گئے اس فیلڈ میں, تو میں تب ایک بات سوچا کرتا تھا کہ شاید ایک وقت آئے گا کہ ہم آئی کے ڈاکٹروں کا شاید اپنا بھی کھانا پینا پورا نہ ہو سکے گا, کیونکہ شاید پیشنٹ ہی نہیں رہیں گے. تو لیکن جو بیماریاں بڑھی, شوگر آئی, بلڈ پریشر ہر بندے میں آئی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی. پہلے ایک ہی ڈاکٹر آپ کو آنکھ کا نمبر بھی دے رہا ہوتا تھا, ایک ہی ڈاکٹر آپ کا سرجری بھی کرتا تھا, ایک ہی ڈاکٹر آپ کا سارا آنکھ کا معائنہ یہ وہ کرتا تھا. اب چونکہ بیماریاں بڑھ گئیں, اس حوالے سے بیماریاں جب بڑھی ہیں تو بیماریوں کے بڑھنے سے آپ کا ہر سیکشن علیحدہ ہو گیا. آپ کا جو کالے موتیے کا اسپیشلسٹ ہے وہ علیحدہ ہو گیا, آپ کا جو ریٹنیا اسپیشلسٹ ہے وہ علیحدہ ہو گیا, آپ کا فیکو سرجن وہ علیحدہ ہو گیا, پی آر کے لیزر کا سرجن علیحدہ ہو گیا. تو وہ مطلب آگے سے آگے یہ نظام چلتے گئے. اور جہاں تک تعلق ہے نیو جنریشن کا سر, تو جو میں نے بھی پہلے بات کی کہ میں سوچتا تھا کہ 20-21 سال پہلے, وہ آج اس کا ہمیں جواب یہ مل چکا ہوا ہے کہ اب جوں جدید ٹیکنالوجی آ گئی, جدید دور آ گیا, یہ اپنے ہاتھ میں ہم ایک موبائل لے کے پھرتے ہیں, یہ نیٹ آ گیا, پھر یہ کمپیوٹر ہے, لیکن یہ دور حاضر کی جدید ایجاد ہے اور ضروریات زندگی بھی میں کہوں گا اس میں. جی بالکل, کیونکہ اس کے بغیر اب آپ کی اسٹڈی نہیں ہے, اس کے بغیر آپ کو اویئرنیس نہیں ملتی, اس کے بغیر آپ کو بہت سارے آپ کے معاملات ادھورے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ آنکھوں میں نا ایک ریس پیدا ہوتی ہے موبائل کی اور کمپیوٹر کی, جو آپ کی آنکھوں کو ڈرائی کرتی ہیں, خشک کرتی ہیں, اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ مسلسل یوز آپ جب کرتے ہیں اس کا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں بلرننگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ریس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں جو نمی ہوتی ہے وہ نمی برقرار نہیں رہتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے, جو نظر ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور دوسری جو اہم بات اس میں ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اپنی ڈائٹ کے معاملے میں بڑی سست ہے. اسپیشلی میں اس بارے پہ بات کروں گا کہ اب میں اگر یہ بات کروں گا تو ممکن ہے جن کے روزگار ان چیزوں سے وابستہ ہیں وہ اس پہ گلا کر لیں میرے ساتھ
کہ ڈاکٹر صاحب نے جناب ان چیزوں کو وہ غلط کہہ دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو بالکل عملی طور پہ مطلب دیکھی گئی ہیں یا ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے یہ بالکل چکن پہ لگ چکی ہے. صحیح. جو ایک اسٹیرائڈ بوائلر چکن پہ. جی برائلر چکن جی، یہ ایک اسٹیرائڈ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو 4-5-6 ہفتوں میں اس کو ہم تیار کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گورے آپ کے ملک میں ڈیولپ انہوں نے کیا، گوروں نے. جب گوروں نے ڈیولپ کیا ہم نے اس کو اپنا لیا. گوروں کے ملک میں آپ چلے جائیں، وہ اپنا صبح ان کا جو ایک ڈاکٹر ہے اپنا ویٹرنری کا، وہ باقاعدہ فارم پہ جاتا ہے. فارم پہ جا کے وہ ایک مرغی کو نکالتا ہے باہر، جو اپنے پاؤں پہ نہیں چلتی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ اس کو کہتا ہے جی اس کو ویسٹ کر دیں. تو یہاں پہ تو سر وہی بات آ گئی کہ پاکستان میں تو ہم آئے دن پڑھتے ہیں جی وہ مری مرغیاں تھیں، وہ وہاں سے جناب اتنی برآمد ہو گئی، فلاں جگہ سے اتنی برآمد ہو گئی. اب شاورما، یہ برگر، یہ اس طرح کی جو فاسٹ فوڈ ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے ہماری اسپیشلی جنریشن کے لیے اور آنکھوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ان چیزوں سے. تو ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. صاف ستھرا کھانا اپنے گھر کا جو پکا ہوا ہے وہ کھانا چاہیے، وہ سب سے بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو گلوکوما کی جو آپ بتا رہے پرابلم جو ہے یہ ہماری جو جنریشن جا رہی ہے یہ تقریباً کس عمر میں زیادہ افیکٹ شروع ہوتا ہے اس کا؟ سر جو گلوکوما ہے، گلوکومے کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ریزن کہ وہ تو آپ کی آپٹک نرو سے جب آپ کی مطلب وینس جو ہے وہ ویک ہو گئی تو وہ کالا موتیا جو ہے یعنی کہ کالا پانی آپ کی آنکھوں میں بن جاتا ہے. نہیں، میرا یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ یہ زیادہ تر اب جیسے ایک آدمی ہے اس کی عمر 30 سال ہے یا 35 سال ہے یا 40 سال ہے، مینس یہ ہے کہ یہ زیادہ افیکٹ کب کرتا ہے؟ یہ سر اس میں جو سفید موتیا ہے دو قسمیں ہیں، ایک کالا موتیا ہم بولتے ہیں، ایک سفید موتیا بولتے ہیں. عموماً اکثر آپ دیکھتے ہو کہ سفید موتیے کے مریض زیادہ ہوتے ہیں جس کی سرجری اب فیکو سرجری جس کو شوق کے ذریعے مطلب کیا جاتا ہے، اس میں نہ ٹیکا نہ ٹانکا نہ چیرا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، نہیں ہم لگاتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے سینٹر نیشنل آئی سینٹر ہے جی ایم یو کالج ساندہ روڈ پہ، وہاں ہمارے پاکستان کے نامور ڈاکٹر افضل حسین صاحب جو کہ آنر بھی ہیں نیشنل آئی ہاسپٹل کے اور ایک معروف سرجن ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ان کو ایک لمبی اللہ تعالیٰ عمر عطا کرے، کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، ہمارے لاہور کے لیے، پورے پنجاب لیول کے لیے وہ بڑی ہی خراج تحسین والی ہیں کہ انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کہ جب یہ اب ہمارے ملک میں کرونا چل رہا ہے تو کرونا بھی جب آیا تو وہ واحد بندہ تھا جس نے نیشنل آئی سینٹر بند نہیں کیا اور وہ اس کرونے میں بھی لوگوں کی خدمت کرتا رہا اور لوگوں کی خدمات کا وہ جذبہ رکھ کے چلتا رہا. اور میں نے تب دیکھا تھا کہ ہمارے ہاں مغل آئی ہاسپٹل، یہ LRBT ہاسپٹل، بہت بڑے نامور جو ہاسپٹل تھے آئی کے وہ بند کر دیے گئے تھے. لیکن میری ان سے ذاتی پرسنل طور پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار نئی زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں جو ہے اس لیے کام جاری رکھا ہوں کہ میرے پاس وہ پیشنٹ ہے جو بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کیس اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زندگی تو گزر جائے گی. اگر میری اللہ نے یہیں پہ زندگی ختم کرنی ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو میں ان کو اس معاملے میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ان کے سینٹر میں جائیں تو آپ کو ایک چھت کے نیچے آئی کے حوالے سے ہر طرح کی جو فیسلٹیز ہیں، جو آپ کو بیماریاں ہیں، وہ سارا وہاں پہ سولوشن ملے گا اس کو پراپر. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ جو سمٹمس اسٹارٹ ہوتے ہیں اس کو اگر جیسے ایک بندہ ہے اس کو گلوکوما کا یا سفید موتیے کا اگر اسے پتہ چلے یا اس کو اندازہ نہ ہو تو اس کو ابتدائی کیا کرنا چاہیے اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچے؟ سر اس کا تو ایسے ہی ہے کہ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، یہ میں آج آپ کے وساطت سے سارے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا، اسٹوڈنٹس کو بھی، مطلب جو بھی لوگ ہیں سب، ہر بندے کے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا جو معائنہ ہے وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے آئی سائٹ چیک کرنے کا نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کو ہم بلاک کرتے ہیں، مثلاً ہم لیفٹ آئی کو بند کر کے اور ایک آنکھ سے دیکھیں ویژن اپنی، کوئی سامنے آپ کیلنڈر یا آپ کی کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو آپ کو اگر وہ دھندلا پن نظر آئے کہ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں تو کم نظر آ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ رائٹ آئی بند کریں لیفٹ سے دیکھیں تو وہ آپ اگر دیکھتے ہو تو ادھر سے بھی مجھے کم نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ضرور ہے.
ٹھیک ہو گیا. उसके लिए आपको ये चाहिए. दूसरा, आपके बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं सर में दर्द रहने की, जी जी. और दूर और नज़दीक देखने में दिक्कत होती है, आंखों में सुर्खीपन आती है, आंखों में रेडिश रहती है. तो उसके अलावा जी मतलब रेडिश के अलावा जो है वो मतलब आप कहते हो कि आपके बच्चे थोड़ा सा या बड़ा झुक के देखते हैं और आपको दूरा नज़र आता है, तो आप अपने करीबी किसी भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर मुआयना करें. उससे आपको पता ये चलेगा कि आपकी आई साइड वीक है या आपका कोई मोतिया का इफेक्ट है या आपको कोई और डिजीज़ है. जो बड़े हैं मतलब 30+ है या मतलब जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें ये भी पता चलेगा कि हमारे पर्दे में तो शुगर या ब्लड प्रेशर के इफेक्ट तो नहीं आ रहे. तो वो ज़रूर हमें ये चाहिए कि हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एक आई स्पेशलिस्ट को लाजमी अपनी आंखों को मुआयना कराएं. आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा है और ये बार बार नहीं मिलती, क्योंकि आंखें जिसकी बंद हो जाती हैं, यानी कि अगर जनाई चली गई तो हम तो देख ही कुछ नहीं सकते. कुछ भी नहीं. तो कुछ जब नहीं देख सकते तो हम समझ लें कि बेकार हो जाते हैं. जी, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया. और एक बात और बताइएगा कि जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है कि बहुत हैवी लेंस के मतलब ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटे मोटे चश्मे इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या कमी है जिसकी वजह से ये हमारी न्यू जनरेशन, जिसकी उम्र मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई 2 साल या 3 साल या 4 साल है, चले एक बड़ा आदमी हो तो समझा जाता है कि जिसका एज फैक्टर है, लेकिन ये जो एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए, इसकी तरफ से आप क्या बोलते हैं? जी, इसके बारे में मैं बड़ा आपके क्वेश्चन पे मुस्कुरा पड़ा हूँ. मुझे याद है और आपको भी शायद याद हो कि जब हम छोटे होते थे और स्कूल लाइफ में जाते थे प्राइमरी में या मतलब जब हम हाई स्कूलों में गए, तो हमारे जो वालदा होती थी वो सुबह नाश्ते में हमें बाकायदा पराठा खिला के और स्कूल में भेजती थी और हम खा के जाते थे. बिल्कुल सही. आजकल की जो जनरेशन है वो सर सुबह नाश्ते में उन्हें को तो वो कहते हैं कि भूख नहीं है. सही. जब खाली स्टमक लेके हम 8 घंटे या 6 घंटे स्कूल में बैठेंगे सही. और हमारा मैदा भी जब काम नहीं करेगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं. तो इसी वजह से मतलब मैं मतलब ये आपके चैनल की बसौत से ये बात आज कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं. ये मेरा अपना ज़ाती क्लिनिक है. तो यहाँ पे मैं हर माह की 20 तारीख को मुफ्त मुआयना करता हूँ, मुफ्त अद्वियात और मुफ्त जो ग्लासेस हैं वो फराम करता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ डेट है ये 20 तारीख. और जब 20 अक्टूबर आती है तो मैं इससे भी ज़्यादा इत्माम बड़ा करता हूँ, क्योंकि वो उनकी डेथ डेट है. तो मैं तो वो छोटा सा था जी, जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था तो मैंने वो सारा कुछ मतलब देखा. उसके बाद मैं अपनी स्टडी में आया, मैंने सारे मामला देखे, तो मैंने अपनी वालदा के नाम पे ये एक सदका जारिया किया हुआ है और ये सबको करना चाहिए. जिनके माँ बाप याद है उनकी ज़रूर खिदमत करें, उनकी ज़रूर सुबह दुआएं लें. माँ बाप को तो एक नज़र प्यार से और हंस के देख लेना ही हंस के बराबर स्वाब है. तो इसलिए ये मैं आपके चैनल की वसात से ये कहूँगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है. और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था कि बच्चों वाला, तो सर उसमें वही मैंने आपको जवाब दे दिया कि बच्चे जब 8-8 घंटे कुछ खाएंगे नहीं, सुबह नाश्ता नहीं करके जाएंगे, तो उसके बाद ये चिकन ब्रॉयलर पे जब लग चुके हैं और फास्ट फूड जंक फूड पे ये लग चुके हैं, तो फिर सर क्या है, फिर यही कुछ होगा कि ये हमारे मैदा जब कमज़ोर होता है तो बाकी चीज़ें अज़ाब भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. तो उसमें अब तो हम मोस्टली ये देख रहे हैं कि बाय बर्थ बच्चों को एनके लगी है, बाय बर्थ मोतिया है बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वही आगे जनरेट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है. तो इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मतलब जो बच्चों का मामला जब जहाँ आ जाता है ना, वहाँ हम बड़े कॉन्शियस हैं. तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसका बच्चा अगर सुबह नाश्ता नहीं करता उसको स्कूल मत भेजें. उसे कि बेटा तू घर ही रह, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमार जो बच्चा होता है वो माशरे के लिए भी आपको पता है वो एक बीमार है. बिल्कुल सही. तो इसकी ये रीज़न है सर. बिल्कुल सही. आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि हमारी जनरेशन में हमने बहुत देखा है कि बच्चे जो हैं खाली पेट निकल जाते हैं और माँ बाप भी पीछे भी या तो बोलते रह जाते हैं या फिर वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आ रही है प्रॉब्लम. और डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ पे ये सेटअप दिया हुआ है वर्किंग का, यहाँ पे आप नज़र वगैरह भी चेक करते हैं और क्या क्या आपका इधर मतलब क्या ट्रीटमेंट है आपका जो आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 10 साल हो गए हैं जी इसको रन किए हुए। यहाँ पे हम क्लिनिकली आई टेस्टिंग और इन्फेक्शंस वगैरह आई के वाले से जितना भी काम है वो सारा यहाँ पे सारे इंजाम देते हैं। यहाँ पे एक खातून ऑप्टोमेट्रिस्ट भी काम करती हैं, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑप्टिक्स का, कॉन्टेक्ट लेंसेज का और प्रॉपर जो हमारी सर्जरीज हैं वो सारी उधर नेशनल आई सेंटर में होती हैं जो कि सांदा रोड पे वाक़या है, और डॉक्टर अफजल हुसैन साहब उसके ऑनर भी हैं। तो उनकी ये बड़ी शफकत है कि उनके पास हमारे जब पेशेंट सर्जरी वगैरह करवाता है जाके, और जो दुआएं हमारे लिए निकलती हैं लोगों के मुंह से, तो अल्लाह ताला उनको भी अजर दे और उन मरीज़ों को भी अजर दे जो दुआओं में हमें याद रखते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के हिसाब से अगर किसी बंदे को आंखों में खारिश हो या खुशक हो जाए या क्या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इनिशियल बेसिस पे क्या करना चाहिए कि डॉक्टर जैसे रात का टाइम है या प्रॉब्लम आ जाती है एकदम, तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि वो फौरी तौर पे अपने इसको तदारुक करे? जैसे होती है बात कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक हो, डिस्प्रिन वगैरह की गोली लेके अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि डॉक्टर तक पहुंच जाए, तो आप इस जुमरे में क्या बोलते हैं? देखिए, आँख का जहाँ तक मामला है ना, आँख एक ऐसी अल्लाह ने चीज़ बनाई है कि बड़ी नाजुक है। उसमें तो एक ज़रा भी चला जाए किसी भी चीज़ का, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आपकी आँख में कोई ज़रा चला गया तो उसकी इरिटेशन से ही आप सारी रात सो ही नहीं सकते। सही बात। उसके लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है, अगर आपकी आँख में कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, यानी कोई एल्फी गिर गई, कोई सोल्यूशन आँख में गिर जाता है अक्सर बेशतर, तो आप उसमें हमेशा ये करें सबसे पहले कि आँखों को साफ पानी से बार बार धोएं। ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये देखें कि आप करीबी डॉक्टर के पास कब पहुँच सकते हैं। आँख में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर वो एकदम से ख़राब हो गई है या एकदम से कोई मसला आ गया तो वो आँख आपकी डैमेज नहीं होएगी। आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, आँख में कोई ज़रा चला जाए, एल्फी चली जाए, अक्सर जो हमारे पास केस आते हैं कि एल्फी गिर गई है जी, ये जी वो फ़ौरन बॉडी केस आते हैं। उसके बाद ये वेल्डिंग वाले जो केसेस हैं कि आंखों में ये जब वेल्डिंग करते हैं तो वो ऐनक का यूज़ प्रॉपर नहीं करते हैं, तो वो जो ज़रे होते हैं वो उड़ के आँखों पे आते हैं और उनके आँखों के अंदर तक वो चले जाते हैं। तो वो उसके लिए एक तो हमें एहतियाती तदाबीर लाजमी रखनी चाहिए। दूसरा फिर ये है कि जब आपको फर्स्ट एड के बाद जब भी मौका मिले आप अपने करीबी डॉक्टर के पास लाजमी पहुँचें। फिर वो जो भी आपको फर्स्ट एड जो भी आपको ट्रीटमेंट दे उसको आप अप्लाई करें। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पता करनी थी। एक ये चीज़ चल रही है कि हमारे माशरे में एक बहुत आम सी बात है, और मेरा ये अपना तजर्बा भी रहा है कि लोगों में एक ट्रेंड है कि जैसे आपकी आंख में कोई चीज़ करी वो कहते हैं जी अर्के गुलाब डाल दो। अब अर्के गुलाब जो बॉटल में आ रहा है वो तो केमिकल वाला हुआ, तो वो तो जाहिर बात है असल तो नहीं मिलता। असल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल भी जाता है। लेकिन जो ये लोग आम जो 40-50 रुपये या 60 रुपये या 100 रुपये की एक छोटी सी बॉटल आती है तो गुलाब में, किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी जाते हैं। आप इसके बारे में क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये 21 ईयर्स की मेरी हिस्ट्री में ऐसी वाक़यात हैं कि लोग अर्के गुलाब की तरफ 90% लोग भागते हैं जी। अर्के गुलाब का जहाँ तक तल्लुक़ है सर, वो आपने जवाब तो खुद ही उसका दे दिया है कि अब खालिस तो वो मिलता नहीं है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ आंखों की सफाई के वाले से आम रूटीन में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर यहाँ पेशेंट आते हैं, उनकी आँख में कोई ज़रा चला जाता है। अब ज़रा से मुराद ये है कि कोई कचरा चला गया, कोई मट्टी का कोई चला गया, तो वो उसमें भी वो वही अर्के गुलाब वो डालते हैं। अब जब तक आप एक फोड़ा है, जब तक उस फोड़े को काटोगे नहीं या उसको निकालोगे नहीं जिस्म के हिस्से से, तो वो दर्द आपकी कैसे जाएगी? सही बात है। वो अर्के गुलाब से तो नहीं जाएगी ना। अगर आँख में ज़रा भी चला गया तो अर्के गुलाब से हम तो मतलब नहीं समझते कि उससे कुछ ज़रा निकलेगा। ज़ाहिर बात है, वो एक आप स्लिड लैम्प आपकी मशीन है, उस पर आप बिठाओगे पेशेंट को, उसकी आँख को सुन करोगे, फिर आँख को देखोगे कि ये कोई आँख में चीज़ गई है, कहाँ पे गई है, फिर वहाँ से निकालोगे, उठाओगे उसको निडल के साथ। तो उसमें ये है अर्के गुलाब का जहाँ तक तल्लुक़ है सर, वो अब कहाँ रह गया पाकिस्तान में एक नंबर चीज़, या दुनिया के हिस्से में अब एक नंबर चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल है। तो अर्के गुलाब हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, बस शर्त है कि अगर वो असल मिले हमें और आम ज़िंदगी रूटीन में। डॉक्टर साहब, ये तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो अर्के गुलाब मौजूद है बोतल की सूरत में, और वो लोग कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करो, तो ये केमिकल की सूरत में होता है, तो ये तो नुकसानदेह साबित होगा।
سر نقصان دہ تو ہے اس کا، میں نے یہ آپ نے ازالہ تو نہیں کرنا، یہ تو گورنمنٹ لیول پہ مطلب جو ہے وہ اس کا اس سے میں کوئی پراپر جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ وہی بات آ جاتی ہے جی پورا ایک مافیا ہے، کیونکہ ہیلتھ کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، تو یہ گورنمنٹ ہی اس کو کر سکتی ہے، جو ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ کا یہ اس کا کام ہے۔ لیکن سر اس میں ہم اپنی عوام کو یہ شعور تو دے سکتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے کیمیکل ہے، اسے آپ استعمال نہ کریں، یا آپ کی آنکھ کے لیے، آنکھ کے پردے کے لیے، یا آنکھ کی بینائی کے لیے خطرناک ہے، تو یہ دینا تو ہمارا، میرا نہیں خیال اس میں کوئی پرابلم ہوگی کہ ہم یہ تو اپنی عوام کو بتا سکتے ہیں۔ جی بالکل، اب دیکھیں وہی بات ہے کہ بڑا جدید دور آ گیا ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے بہت ساری جدت پیدا کر لی، ٹیکنالوجیز آ گئیں، لیکن ابھی بھی ہم عرق گلاب پہ اگر کھڑے ہیں یا ہماری لوگ کھڑے ہیں تو یہ بالکل اویئرنیس دینے والی بات ہے کہ عرق گلاب جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ میں کوئی عرق گلاب کی مخالفت نہیں میں بات کر رہا، جی جی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز کا جب ٹوٹکا آتا ہے نا تو اس کو اینڈ تک رگڑا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ تو وہی میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ آنکھ میں کچھ ذرا بھی چلا جائے، آپ کو مطلب ٹراٹے پڑ رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں عرق گلاب کو اٹھا کے تو وہ ڈالنے دیں آنکھ میں، تو یہ سولوشن نہیں ہے اس کا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک ہی بیسک کنسیپٹ بن گیا نا کہ اگر کسی کے آنکھ کے اندر کوئی چیز گر جائے، یا وہ باہر سے آیا، وہ گھر آ کے کہتا ہے کہ جی میری آنکھوں میں بڑی مٹی پڑ گئی ہے، درد ہو رہا ہے، پانی سے دھویا اثر نہیں آیا، لیکن ایک مینٹیلٹی ایسی ہے کہ وہ 2 قطرے عرق گلاب ڈالے گا، وہ کہے گا جی میں ٹھیک ہوں۔ سر کچھ تو ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے ایسے اس میں کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو وقتی طور پر جب ڈالتے ہو نا آنکھوں میں تو آپ بڑا سکون سا محسوس کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ایک چیز کا، ایسی چیزوں کا جو استعمال ہے وہ آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتا ہے، آنکھوں کے پردوں کو متاثر کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے کچھ ہمارے ہاں ایک سائیکالوجی بھی اثر ہے کہ ہم جب ایک چیز کو کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو ضرور اپناتے ہیں، تو وہ کہنے پہ ہم بہت زیادہ چلتے ہیں، تو وہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ کام کی باتیں بتائی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہماری نارمل پبلک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا، وہ والا حساب ہوا ہے، وہ اس حساب سے چل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے کہ جس طرح مطلب جیسے ہمارے فیملی فزیشین ہوں یا نارمل فزیشین ہوں، ان کی رائے لی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینائی جو ہے، آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر ہم اس کی کیئر کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے، اگر ہم نے اس کی کیئر نہیں کری تو ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ بتائیے کہ اب آپ کا زیادہ ٹائم تو ہم نے بہت زیادہ لے لیا، لیکن آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایک پریکاشنری میجر اینڈ میں آپ کیا بولیں گے، پبلک کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز اپنانی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آج کل کی آب و ہوا ہماری گرد آلود چل رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے؟ سر پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ 4 موسم ہمیں دیے ہیں جو کہ پوری دنیا میں بہت کم ہے، کئی ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برفیں ہی نہیں ختم ہوتی، تو اللہ نے ہمیں موسم گرما بھی دیا، موسم سرما بھی دیتا ہے، موسم بہار بھی دیتا ہے، غذا بھی دیتا ہے۔ یہ موسم کا موسمیات کا جو اثرات ہے ہمارے باڈیز پہ، ہمارے آنکھوں پہ، یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ ایک پسماندہ ملک ہے، تو یہاں پہ مہلتی لکی آپ چلے جائیں باہر تو آپ کو جگہ جگہوں پہ نظر آتی ہے جو ہماری آنکھوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اچھے سن گلاسز جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے، اسپیشلی موٹر سائیکل پہ، تاکہ جو گرد آلود اور جو مطلب آپ کو پولوشن ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور دوسرا جو اویئرنیس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنکھوں سے ہٹ کے ہمارے جو بھی اعضاء ہیں ایک مکمل آپ کو ہر 6 مہینے بعد اپنے ٹیسٹ اور اپنا جو باڈی کا ایک معائنہ ہے وہ ضرور کرانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ 6 مہینے میں ہمیں کتنا زنگ لگا ہے، ہمیں کتنا بہتری آئی ہے اور کیا کچھ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا میں ایک بہت آپ کی چینل کی وسعت سے ایک بات دوں گا کہ یاد رکھیں سکون کے لیے نماز، قرآن، قناعت اور خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ بے شک، تو بس یہ میرا کہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہم نے ٹائم لیا اور ہمیں ایک بہت اچھی تفصیل سے ایک جو آج کل نارمل چیز چل رہی ہے کامن پبلک کے اندر، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکا۔
اور آپ کا ہم اپنے الفاظ میں اپنے چینل کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے جی ویورز ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں بتائی ہیں، علاج بتایا ہے، پریکاشنز بتائی ہیں، سارا کچھ بتایا ہے. کچھ ڈاکٹر صاحب نے فیسلٹی دی ہوئی ہے اپنے ایریا کے پبلک کو، نارمل پبلک کو بھی، کہ ان لوگوں نے منتھلی بیسس کے اوپر ایک کیمپ لگاتے ہیں جس کے اندر یہ تمام پرابلمز جو ہیں آنکھ کے بارے میں وہ پتہ کرتے ہیں. ایسے تھوڑی سی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرتے ہیں. جی سر. جی یہ نا ہمارے یہاں پاک اینڈ کیئر پہ تو ہر ماہ کی 20 کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ فری ہے، جی معائنہ بالکل فری ہے، اس دن میں کسی سے کوئی فیس چارج نہیں کرتا ہوں. جی اور یہ ہر مہینے کی 20 تاریخ ہے. یہ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب میں نے 20 سے رکھی ہے کہ میری والدہ کی یہ ڈیتھ ڈیٹ ہے، جی تو اس حوالے سے میں اپنی ماں کو بھی یاد کر لیتا ہوں صحیح. اور ان کو بھی یہ صدقہ جاریہ ثواب پہنچتا ہے. بالکل. اور یہ جتنے بھی پاکستان میں مخیر حضرات ہیں ان کو یہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کام میں آگے آنا چاہیے، جی جی کیونکہ یہ انسان کی جو آگے ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی تو چھوٹ دے گا نا جی یہ نیک کام کرنے کے لیے. تو اسی طرح میں یہ آپ کے چینل کی وسادت سے یہ بات کروں گا کہ میں نے بہت سارے فری کیمپس کیے ہیں جو 3 دن کے بھی تھے مسلسل، اور ہمارے یو سی لیولز پہ بھی یہ کیمپ مطلب ہوتے ہیں، اور میں کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا ہوں. یہ میں آپ کے چینل کی وسادت سے آج اعلانیہ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے فری آئی کیمپ کے والے سے کوئی بھی یاد کرتا ہے تو میں اپنے انسٹرومنٹ اور اپنے جتنا بھی ہمارا یہ چین ورک عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ادھر پہنچتا ہوں، اور مجھے چاہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے تو وہ میں ضرور کرتا ہوں اور بغیر کسی معاوضے کے کرتا ہوں. اجر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے. اور پھر یہ بات کہوں گا کہ جو مخیر افراد ہیں ان کو آنکھوں کا، شوگر کا، مطلب کوئی بھی چیز کو لے لیں اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس میں حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کیمپ لگاتے ہیں اس کے اندر آپ کس قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور کون کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کسی پبلک کو ضرورت ہو یا مطلب کوئی اتنا وہ نہ رکھتا ہو استطاعت، وہ آ کے اپنا چیک اپ کرا سکے، تو آپ یہاں پہ کس کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ سر 20 تاریخ کو تو ہمارے یہاں پہ معائنہ بالکل فری ہے آئی کا، اس کا ہم کوئی چارج نہیں ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میڈیسن ہمیں لکھنی پڑے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، کوئی اینک کا نمبر ہے وہ ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں، کوئی سرجری ہونی ہے وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں. مطلب وہ او پی ڈی جو ہم کرتے ہیں اسی میں سارا کام آ جاتا ہے بھائی کہ کیا اس کا ہونے والا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جی باقی فیسلٹیز کا، تو 20 اکتوبر جو کہ میری والدہ کی ڈیتھ ڈیٹ ہے تو اس دن میں یہ کرتا ہوں، یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہر سال 20 اکتوبر کو، جو کہ یہ اکتوبر آ رہی ہے. تو اکتوبر میں ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ریڈنگ گلاس فری دیتے ہیں اور ڈراپس بالکل فری پرووائڈ کرتے ہیں. سروسز فری ہے ہماری. اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی ٹائم کھانے پینے کا ہوتا ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 20 اکتوبر کا آپ ڈیٹ بتا رہے ہو یہ فل ڈے آپشن ہوتی ہے یا آپ نے مخصوص آورز دیے ہوئے؟ جی اس میں فل ڈے ہوتا ہے. صبح 9 بجے میں کام شروع کر دیتا ہوں اور رات 11-12 بجے میں جا کے یہ کام کلوز کرتا ہوں. تو 300 سے لے کے 500 پیشنٹ تک میں یہ چیک کرتا ہوں. جی سر بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ایک فری کیمپ یہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں جو ایوری منتھ 20 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن جو مین ہوتا ہے وہ 20 اکتوبر کو یہ لوگ اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں جس میں ہر چیز کا علاج جو ہے فری آف کاسٹ ہے. پبلک آ سکتی ہے، پیشنٹ آ سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے سب چیز کا معائنہ بھی کرا سکتے ہیں، چیک اپ بھی کرا سکتے ہیں. ایون یہ کہ آپ کو آپ کی چشمے کا نمبر وغیرہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے. تو ایک یہ بہت اچھی بڑی کاوش ہے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں.
अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए, और मैं दुआ गो हूँ कि आपका चैनल इसी तरह ही अवेयरनेस लोगों को पहुँचाए और घर घर ये पैगाम पहुँचे आपकी वसादत से। आपका बहुत शुक्रिया।